وہ سوال یہ ہے جب سب کچھ قانون کے مطابق مکمل ہو چکا تھا تو انتخاب کون سے اصول کے تحت، کون سے اصول کی بنیاد پر روکا گیا؟ حضرات، ہم نے ہمیشہ اصولوں کا دامن تھاما ہے، ہم نے ہمیشہ قانون کی پیروی کی ہے، اور آج بھی ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے، انصاف کرو، انصاف کرو۔ ہمارے نداب برادری پوری یکجہتی کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم اپنے مقدس ادارے کو کسی بھی قسم کے غیر ضروری فیصلے یا غیر اصولی تبدیلی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ادارے کی اصل شناخت، اس کی روایت، اس کے نظام کا پورا احترام کرتے ہیں، اور ہم نے اس معاملے میں عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے۔ مزید قانونی کارروائی کے لیے بھی پوری طرح ہم تیار ہیں، اور ہماری جدوجہد غوثیہ سرائے، کاٹن پیٹ، بنگلور 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت توکر مستان شاہ درگاہ مسجد و غوثیہ سرائے کی جانب سے وقف بورڈ کرناٹکا، ریاست کرناٹک کی حکومت اور بالخصوص وقف وزیر آبی جناب عزت مآب DZ ضمیر احمد خان صاحب سے یہ اہم اصولی اور بروقت اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کا رکا ہوا انتخاب فوراً دوبارہ بحال کریں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ وقف بورڈ کے نگرانی میں تمام انتخابی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ معزز CEO وقف بورڈ نے تمام آئینی و قانونی کارروائیاں بشمول ممبرز انرولمنٹ مکمل کر دی تھی۔ انتخاب کی تاریخ کے اعلان تک کسی سطح پر کوئی اعتراض یا شکایت سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کے باوجود انتخاب کو عین وقت پر روک دیا گیا، جس نے برادری میں بے چینی اور ادارے میں غیر یقینی ماحول پیدا کر دیا ہے۔ آج ہمارا بنیادی سوال یہ ہے، جب تمام قانونی تقاضے پورے ہو چکے تھے تو انتخاب کس بنیاد پر روکا گیا؟ ہم نداب برادری پوری طرح متحد ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم ادارے کی اصل شناخت، روایت اور امانت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ پرزور درخواست کرتے ہیں، پہلا نمبر 1، رکے ہوئے انتخاب کو فوراً بحال کیا جائے۔ نمبر 2، ادارے کو غیر یقینی صورتحال سے نکالا جائے۔ نمبر 3، ادارے کی تاریخ ساخت اور برادری کے اعتماد کی بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ ادارہ ہمارے بزرگوں کی نسلوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اس کی حرمت، اس کا نظام اور اس کی خدمت کے سلسلے کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مقدس ادارے کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو انصاف اور امانت کے راستے پر قائم رکھے اور ہمیں ہمارا حق اور انصاف دلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا جو ہے وہ سازش کے بارے میں مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ جو ہم نے ابھی کارروائی ساری آپ کے سامنے کی ہے، اور ہماری برادری نے آج سب لوگوں کو یہاں جمع ہونے کے لیے خود مصر ہو کر یہ لوگ سب جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اس کی حقیقت، ذمہ داروں نے یہ سارا کام انجام دے دیا تھا، تو اب بیچ میں رکاوٹ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، مگر رکاوٹ صرف یہ بول کر دی گئی ہے کہ ہم دونوں کو بلائیں گے، بلا کر بات کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو ہمارا سوال بورڈ سے یہی ہے کہ جب ہم نے ہر طرح کی تکمیل بورڈ کو دے دی، اپنی طرف سے ہر چیز کا ثبوت دے دیا، کورٹ سے بھی ہو گیا، کورٹ سے بھی ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اسے پھر بلا کر دونوں کے درمیان بات کریں گے، یہ بات مجھے صحیح نہیں لگی۔ اسی کی تو ہم لوگوں نے، اسی وجہ سے ہم نے یہ میٹنگ کا انعقاد کیا تاکہ ہمارے ساری برادری کی آواز پہنچے۔ یہ خالی نداب برادری کی آواز نہیں، پورے شہر کی آواز ہے، پورے ہمارے کرناٹک کی آواز ہے۔ کیا کرو کہ جیسے دوسرے ادارے ہیں ویسے یہ بھی جو ہے سنی، حنفی، بریلوی، نداب ادارہ ہے، اس ادارے کی بقا کو جیسا پہلے تھا ویسی سالم رکھا جائے۔ آپ اس معاملے پر کوئی بات چیت ہوئی؟ ہاں، میری ماشاء اللہ تعالیٰ جب یہ پریشانی سامنے آئی
تو ہمارے نوجوانوں نے آ کے مجھ سے کنسرن کیا اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ بھی برادری کے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ اس مسئلے میں ذرا ہمارا ساتھ دیں، ہم بھی چلیں۔ تو میرا گھر ہے، مجھے خود یہ دل میں درد ہوا کہ جب یہ میرا گھر ہے، میرے گھر کے ساتھ اگر فیصلہ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو مجھے آواز اپنی طرف سے بالکل اٹھانے کی جو ہے حق بھی ہے اور میرا مجاز بھی ہے۔ تو میں نے بہت ادب و احترام کے ساتھ ہمارے علی جناب میزیر ضمیر احمد خان صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑی ہی عزت کے ساتھ انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ میں ان کے پاس گیا، بڑے ادب و احترام سے انہیں مجھے بٹھایا، انہوں نے ہماری بات سنی، سننے کے بعد انہوں نے یہی یقین دلایا، مولانا آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہمارے انور بیگ صاحب سے مسئلہ جو ہے رکھتا ہوں، وہ لوگوں کو بلا کر بات کر لیں گے، پھر آپ کی میری میٹنگ ہوگی، انشاءاللہ مولانا میں انشاءاللہ یہ کام کر کے دوں گا۔ انہوں نے یقین دہانی دلائی ہے تو میں مطمئن ہو گیا۔ اب ہماری جماعت یہ چاہتی تھی کہ نہیں بھائی سب لوگ مل کر ایک آواز نکالیں گے، اس لیے اس کا آج انعقاد۔ دیکھیے ہم قانون ساز لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہم کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنا درد سنایا ہے، ہماری ایک گزارش ہے، ہماری ایک التجا ہے، ہمارے پوری برادری کی جو ہماری جو ہے منصوریہ برادری ہے، نداب برادری ہے، اس کی یہ پوری سب کی ایک آواز ہے۔ بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ حضرات ہمارے درد کو سمجھیں، ہماری تکلیف کو سمجھیں، ہمارے ادارے کو لوگوں کے درمیان تماشا نہ بنائیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتوں سے، واقعے سے، ونواس سے، بہت خون پسینہ یہ کر کے اپنی قربانی دے کر ان تمام چیزوں کو بنایا اور سجایا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے گھر میں کسی کو آ کر پوچھا جائے کہ آپ اپنا گھر دے دو تو کیا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کوئی اپنا گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ 1975 سے جب نداب برادری کے حق میں ہے، انہوں نے چلایا، انہوں نے دیکھا، تو بھئی اب دوسروں کو داخل کر یہ پریشانی کس سے ہوگی؟ یہ پریشانی ہمیں نہیں ہو رہی، یہ پریشانی اصل میں ووٹ کو ہوگی۔ روزانہ جھمیلے آئیں گے، روزانہ پریشانیاں ہوگی، روزانہ فیصلے ہوں گے، روزانہ ایک تکلیف آپ کو آئے گی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی تکلیف سے بچیں، ہمیں بھی تکلیف سے بچائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں امن سے فیصلہ کریں۔ ہم آپ کے سامنے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم محبت سے ساتھ ہمارا حق مانگیں گے، اور یہ انڈین کانسٹیٹیوشن سے ہمارا حق مانگنا یہ بالکل درست ہے، ایکوالٹی ہے۔ ہم نے اپنے ساتھ جو نہیں انصاف ہوا اس انصاف کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو ہارڈی عزیز لیڈر ہیں انشاءاللہ علی جناب ضمیر احمد خان صاحب یہ کام 100% کریں گے۔ مجھے ان سے امید، ہمارے کرناٹکا حکومت سے امید، ہمارے تمام صحیح جو مطلب ہے کہ سیکولر خیال رکھنے والے اور مطلب ہے کہ ایک اچھا خیال رکھنے والے جتنے بھی ہمارے ان کرناٹک کے عوام ہیں، ان سب سے امید ہے کہ وہ ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ میں حضرت کو جانتا ہوں، حضرت کے والد سے میرے بڑے دلی تعلقات ہیں اور وہ بڑی عظیم شخصیت ہے، اور ماشاءاللہ انہیں درگاہ شریف کے معاملے میں ہر چیز معلوم ہے۔ میں ان کے سامنے چھوٹا ہوں، وہ میرے بڑے ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ سب سمجھتے ہیں۔ میں تجھے اتنا کہوں گا کہ ان کا ایک نظر ثانی کرنا کافی ہے، وہ ذرا نظر ثانی فرما لے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم سب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو حل فرمائیں۔ شکریہ۔